السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے حسب حال کا. میرا نام ہے جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند بابوں نے بزرگوں نے پستولیں وہا کے تو ایک بینک لوٹ لیا تھا اور بڑے آرام کے ساتھ وہاں سے رفو چکر ہو گئے. یہ وہ ویڈیو دیکھ کے بڑا انسپائر ہوا تھا کہ عمر جو ہے وہ کوئی قید نہیں ہوتی. خواتین و حضرات یہ خبریں روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ چند بندوں نے پستولیں دکھا کے تو بینک لوٹ لیا ہے. میں یہ جو دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کے ہوسٹ، ان سے یہ مؤدبانہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پستولیں لنڈے میں سے ملتی ہیں جو ہر دوسرے دن بندے 6-7 پستولیں پکڑ کے بینک میں گھس جاتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں؟ کوسچن تو بہت اچھا ہے. تھینک یو، آئی ایگری ود یو. In fact, I agree with you, Azizi Saab. Yes, same to you. Why this is violation? پستولہ چوک کے بابے بینک میں بڑی. تمہیں ان کی عمر پہ اعتراض ہے یا ان کا اسلحے سمیت بینک میں جانے پہ اعتراض ہے؟ یار میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں، بابے اس لیے میرے ذہن میں پھنسے ہوئے ہیں. بزرگ آدمی گھر سے سودا لینے جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے ساتھ والی دکان سے ہی لے لے. بالکل ایسے وہ پیدل نہیں اتنا دور جا سکتا. صحیح. یار یہ پستولیں بالکل ساتھ والی دکان سے ہی مل جاتی ہیں. لگتا تو ایسے ہی ہے، پاکستان میں تو ایسے ہی لگتا ہے یار کہ بالکل کھلونوں کی طرح جو ہے چھوٹا اسلحہ جو ہے وہ دستیاب ہے. میں حیران ہوں کہ ان پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کہ بھائی جی کہاں سے آپ یہ تھوک میں پستولیں لیتے جا رہے ہیں. تم ایک بات پہ ذرا غور کرو کہ پوری دنیا میں جو ایٹمی بم ہیں یا جو کیمیکل بمز ہیں ان پر یا جو بڑے کنونشنل ہتھیار ہیں ان پر پابندی کے بڑے زور و شور کے ساتھ مطالبات ہوتے ہیں، بلکہ ان ملکوں کے بارے میں جن کے بارے میں انہیں پتہ چلتا ہے بڑی طاقتوں کے وہاں پر ایٹم بم بن رہا ہے یا کیمیکل بمز کی تیاری ہے جس کو ویپن آف میس ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے، ان کے خلاف یہ پابندیاں بھی لگاتے ہیں، جنگیں بھی لڑتے ہیں ان کے خلاف. لیکن یہ جو سب سے بڑا قاتل ہے جو ایلیمنٹ ہے وہ چھوٹے ہتھیار ہیں پوری دنیا میں، ان کے خلاف پوری دنیا خاموش ہے. اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، امریکہ، برطانیہ، تمام بڑی طاقتیں بالکل چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ ایٹم بم تم دیکھو کہ ہم نے پوری زندگی میں، شاید میں تو اس وقت خیر تھا نہیں، تمہیں شاید یاد ہو، ایٹم بم ایک ہی دفعہ چلا ہے. 2 لاکھ کے قریب افراد مارے گئے تھے اور یہ جو چھوٹے ہتھیار ہیں یہ ہر سال 5 لاکھ افراد کی جان لے لیتے ہیں. 5 لاکھ؟ جی اللہ پھڑ. تقریباً ایک اندازے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 640 ملین لوگوں کے پاس چھوٹے ہتھیار موجود ہیں جن کا 80% جو حصہ ہے وہ سویلین آبادی پر مشتمل ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو اگر 100 اموات ہوتی ہیں اس میں سے 91 اموات جو ہیں وہ چھوٹے ہتھیاروں سے ہوتی ہیں، باقی 9% جو ہیں وہ بڑے ہتھیاروں کا نتیجہ ہوتی ہیں. یار میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہتھیار بھی چھوٹے ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یار ایسا ایسا بندہ بڑا ہو ہی جاتا ہے نا. میں تو اس فکر میں لگا ہوا ہوں کہ باقی دنیا میں جو چھوٹے ہتھیار ہیں ان کے تو چلو لائسنس کا کوئی پروسیجر ہوگا، کوئی سختی ہوگی. ادھر ہمارے ملک میں تو آدھے سے زیادہ ہتھیار جو ہیں وہ بغیر لائسنس کے لوگ لے کے پھر رہے ہیں. نہیں، پاکستان میں واقعی بہت خوفناک صورت ہے اس حوالے سے، لیکن باقی دنیا میں بھی کوئی بہت زیادہ خوشکن تصویر نہیں ابھرتی اس حوالے سے. ہاں 59% جو اگر ایوریج لگائی جائے تو 59% جو چھوٹا اسلحہ ہے وہ صرف لائسنسڈ ہے، باقی سارا ان لائسنس چل رہا ہے. پاکستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ خوفناک صورت ہے. پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ کے قریب چھوٹا ہتھیار، چھوٹا اسلحہ موجود ہے، جس میں سے صرف 70 لاکھ جو اسلحہ ہے وہ لائسنسڈ ہے. اور یہ صرف کتنا ہے؟ 1 کروڑ 80 لاکھ. یہ وہ اسلحہ ہے جو یعنی زمین کے اوپر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس میں جو زیر زمین اسلحہ ہے جو مافیاز کے کنٹرول میں ہے اس اسلحے کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو ایک اندازے کے مطابق اس سے 4 گنا زیادہ ہے. یعنی وہ کیا یہ رہے ہیں کہ جو اگ کے زمین سے باہر آ گیا ہوا ہے نا، جسے پتے پتے نکل آئے ہیں، وہ ہے یہ جو ابھی بیجا ہے وہ نہیں ہے. یہ یار 1 کروڑ 80 لاکھ میں سے صرف 70 لاکھ کے پاس لائسنس ہے. اور اس طرح تم اندازہ لگاؤ ابھی لائسنس یا ان لائسنس اس کی بحث چھوڑو، تم دیکھو کہ اسلحے کی تعداد کتنی بڑی ہے، خوفناک حدوں کو چھو رہی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا تقریباً 11.6% ہماری جو آبادی ہے اس کے پاس اسلحہ موجود ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھو ذرا اوپر سے زراعت جتنی ترقی کر گئی ہوئی ہے، اب میں نے سنا ہے 10 بور کی گولی بوئے تو 32 بور کا پستول اگتا ہے. بات تو میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا مالی سورے سورے آ کے سٹین گن کے ساتھ پانی ترونک رہا ہوتا ہے. یار تمہارے نزدیک یہ مذاق ہے؟
اس وقت ہم پوری دنیا میں 6 نمبر پہ اس حوالے سے. ہاں جی, پہلے نمبر پہ ہم کسی کام میں شکر کریں پہلے پر نہیں عزیزی صاحب. ہاں یہ تو بری بات ہے جی میں اس حوالے سے مطلب زیادہ پریشانی یا حیرانگی مجھے اس بات پر ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا میں کس قدر شور مچاتے ہیں بڑے ہتھیاروں کے خلاف, چھوٹے ہتھیاروں پر یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ جو امریکہ اور برطانیہ ہے, امریکہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 111 ملکوں کو چھوٹا اسلحہ سپلائی کرتا ہے, اور برطانیہ جو ہے وہ امریکہ سے بھی آگے ہے, وہ 120 ملکوں کو یہ اسلحہ دیتا ہے. ہاں, اس لیے کہ ان کی یہ ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ ہے, اس لیے آج تک کبھی بھی کوئی سیریس لیول پہ کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. پوری اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو اقوام متحدہ کی صرف 2 کانفرنسز ہوئی ہیں اس حوالے سے, ایک ابھی 2003 میں اور دوسری جو ہے 2006 میں, اور وہ بھی کوئی سیریس کنکلوژن نہیں تھی اس کی. تو سر یہ ممالک پھر کس منہ سے امن کی اور پیس کی بات کرتے ہیں؟ اسی منہ سے کرتے ہیں جو ان کی گردن پہ لگا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اصل کی بات کرنے کے لیے ہم سایوں کا منہ لے کے جاتے ہیں بھائی یہ گل سن لو. نہیں, ان ممالک کے اندر بھی بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں اس حوالے سے کہ یہ ایک طرح کا منافقانہ رویہ ہے. یہ جو واشنگٹن میں قائم سینٹر فار ڈیفنس انالیسز ہے, اس نے سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ یہ آواز اٹھائی ہے, اور اس نے امریکی حکومت کو ان 2 کانفرنسز میں جو باتیں طے کی گئی تھیں ان پر اگر عمل نہیں ہوا تو سب سے زیادہ ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد کی ہے کہ وہ اس سارے پروگرام کو سبوتاج کرنے میں مصروف ہے. یار میری تو سوئی ادھر اڑی ہوئی ہے کہ اگر لائسنس بھی یہ جو لوگ دیتے ہیں 70 لاکھ لائسنس یار پستول ہے ادھر. یار لائسنس یا ان لائسنس ہونے کا پرابلم ہی نہیں ہے, تم جو لائسنس اسلحہ ہے اس پر بھی نظر ڈال کے دیکھ لو. کیا ہمارے ہاں جو لائسنس جاری کیا جاتا ہے اسلحے کا وہ میرٹ پر کیا جاتا ہے؟ کیا یہ دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی زندگی کو خطرہ ہے اور اس کو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ایک یا 2 چیک تو کرنا چاہیے نا. یہ تو کوئی نہیں بندے کا دیکھنا چاہیے اس کی کہیں لڑائی ہے کہ نہیں, اس کے پاس پستول کون سا ہے, اس کی انگلی موٹی ہے یا پتلی ہے, وہ ادھر جا سکتی ہے ایسے ایسے. یار یہ نہیں دیکھا جاتا انگلی موٹی ہے پتلی, یہ دیکھا جاتا ہے سفارش موٹی ہے یا پتلی ہے. ہر نئی آنے والی جو حکومت ہے وہ اسلحے کے لائسنس کو سب سے زیادہ رuthlessly استعمال کرتی ہے, سیاسی رشوت کے طور پر ریوڑیوں کی طرح بانٹے جاتے ہیں اسلحے, MNA MPs جو آپ کو 50 دیے جا رہے ہیں. ابھی یہ دیکھ لو چند ماہ پہلے کتنا بڑا سکینڈل منظر عام پر آیا تھا, دبا دیا گیا. بس پھر ریوڑیوں کی طرح لے کے لائسنس پھر رہے ہیں تو اسی لیے بیچاری غریب عوام تلوں کی طرح تلی جاتی ہے. نہیں واقعی تم دیکھو پچھلے کچھ عرصے کے دوران ہمارے ہاں اسلحہ رکھنا جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے, ایک فیشن ہے, ایک پریسٹیجیس ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ میرے گن مینز کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ موجود ہے. اور سیاستدان یا جو با اثر لوگ ہیں ہمارے ہاں وہ تو غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے پر زیادہ فخر کا اظہار کرتے ہیں, اور جو لوگ اسلحہ کے لائسنس کی بات کرتے ہیں وہ انہیں بزدل قرار دیتے ہیں. یار 25-30 سال پہلے کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ دکھاتا جی یہ میرے دادا ابو کی تصویر ہے, یہ میرے پردادا کی تصویر ہے, یہ میرے ابا جی کی تصویر ہے, یہ میرا بڑا بھرا ہے. اب تو کسی کے گھر جا کے بیٹھے وہ کہتے ہیں بھائی جی یہ سٹین گن میں نے خریدی تھی, یہ جناب کلاشن کو ادھر بڑا مڑیا, یہ کلاشن کو بھی ہے جی میرے پاس ہے. ایک میں نے جناب اٹلی کا روالور خریدا تھا, وہ مجھے اتفاق ہی مل گیا یار, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یار. ایک تو میرے پاس چھوٹا سا پستول ہے, چھوٹے وہ چھوٹے پیالے کے نیچے سے پستول لے کے آئے, یہ تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. یہ دیکھیں جناب یہ اتنا چھوٹا سا 18 گولیاں ایک دم نکالتا ہے, جس طرح میرا چھوٹا منڈا گالیاں نکالتا ہے اس طرح یہ گولیاں نکالتا ہے, ایسے ترڑ ترڑ ترڑ. واہ واہ واہ, کیا دوڑ جائے میں گال نہ کاٹ دی. چلو ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہر پاکستانی کو اس کے خواب کی تعبیر دیں گے. ہائے ہائے, ہم میں صدقے جاؤں اپنے مرچ میں. دیکھو ذرا میرے مرشد نے آج کیا بات کر دی ہے, ہر پاکستانی کو اس کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ ملے گی. مرشد یہ کون سا وعدہ کرنے لگے ہیں, آج کل تو عوام کو خواب ہی پٹھے پٹھے آ رہے ہیں. کدی سے زیادہ عوام تو یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے چیئرمین واپڈا کو لمیاں پایا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. آپ غلط سمجھے ہیں یار, وہ سرانے اسے دے رہے ہیں کہ بھائی جی ہمارے تو کسی کام کا نہیں, آپ ہی سر کے نیچے رکھ. سرکار کئی لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ پہ 10 روپے کا پیٹرول ڈلوانے گئے ہیں, بھائی پیٹرول پمپ والا ٹوٹی اندر رکھ کے تو چلا گیا ہے.
पेट्रोल नीचे रुड़ रहा है, जा रहा है, सारी सड़क भर गई है। फिर किसी ने आगे कहा कि पेट्रोल रुड़ रहा है। फिर उसने कहा अच्छा चलो कोई गाल नहीं यार, थोड़ा सा नीचे रुड़ गया, 10 रुपए की बजाय 8 रुपए दे देगा। कई लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि वो थाने गए हैं डाके की रफट लगाने के लिए। सचो ने उनको अपनी कुर्सी पे बिठाया और खुद जमीन पे लम्हा पड़ गए और अल्लाह दिते को कह रहा है कि मार मैनू जुतियां, मेरे इलाके में डाका क्यों पड़ा है, मार मैनू जुतियां। और हमारी अदालतें यार अवान जी की जमीन पे किराएदार ने कब्जा कर दिया था, उनको ख्वाब आया कि उन्होंने जाके मजिस्ट्रेट को दरखास्त दी है। मजिस्ट्रेट उठ के दौड़ पड़ा है साथ, उसने जाके सारी जमीन खाली करा के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया हुआ, खबरदार अंदर कोई ना जाए। अवान जी उसे कह रहे हैं कि यार बैठ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी। वो कहता नहीं जनाब मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। मेरे दोस्त को ख्वाब आया कि उसकी बीवी 50-60 तोले सोना पा के तो जा रही है सड़क पे, तो पीछे से 2 डाकू आए। उन्होंने कहा बहन जी आपने इतना सोना पहना हुआ है, कोई पुलिस वाला ही ना लूट ले, चलो आपको घर छोड़ के आऊं। डाकू से खुद घर छोड़ के गए। यार मुझे एक दिन ख्वाब आया कि मेरे मुर्शिद पाक इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं, एयरपोर्ट पे नो प्रोटोकॉल, मैं खड़ा हूं, मुझे कहते हैं जी मुझे स्कूटर पीछे बिठा के यार ये डिफेंस छोड़ आओ। मैंने कहा मुर्शिद फिर आप ही स्कूटर चला ले। मैं अपने मुर्शिद की तरफ पीछा नहीं करता, फिर मुर्शिद पीछा नहीं छोड़ते। यार फिर हंस रहे हो, सोटियां मारते हैं मुर्शिद के, मरीद हो के मेरी तरफ पीछा कर रहे हो। मुर्शिद स्कूटर चला रहे हैं, आगे मुर्शिद ने इशारा काटा तो चलान हो गया। हाय 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 हाय। मुर्शिद ने सिपाही से कहा आई एम पीएम, सिपाही ने आगे से कहा भाई जी बेशक पीएम हो बेशक एएम हो, चलान तो होगा। इसलिए मुर्शिद मैं सदके जाऊं, क्यों चलान कराने वाले वादे कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अवाम कुर्बानी दे और खल पीपल्स पार्टी को दे। यार पीपल्स पार्टी तो खाले नहीं जमा करती, जमा नहीं करती, उतारती तो है ना। वैसे फिरदौस आशिक अवान साहबा कौम जख्मी है और जख्मी जानवर की कुर्बानी नहीं लगती। लेकिन अजीज साहब उन्होंने अवाम से कुर्बानी की बात की है, जानवरों की नहीं। उन्होंने अवाम को ही जानवर समझा हुआ है। जाओ जरा जाके आधी रात को देखो तो सही गलियों महलों में, हाय हाय हाय, जब लाइट नहीं होती, जहां पे गलियों में बकरे ले बंधे होते हैं, उधर ही पास अवाम भी बैठी होती है। हाय हाय 15-20 मिनट बाद लेला कह देता है जी आजा दाना पकाई, शर्माना दाने दाने ते बै हुंदी आजा। लेकिन वो तो आवाम से कुर्बानी सैक्रिफाइस की बात कर रही हैं। क्या सैक्रिफाइस करें जी, प्यास लगे तो गुस्सा पी ले, भूख लगे तो गम खा ले, बैगन वाला किराया मांगे तो उसे कमीज उतार के दे दे, घर में डकैती हो जाए तो डाकू के घर जाए, डाकू पायन फीडर रह गया था जनाब ये। ठंडी हवा चले तो एंजॉय करने की बजाय तंदूर में छलांग मार दे, बाद में मासी निकाल रही हो सीखों के साथ, जी बाहर आ जा पक गए पुत्र। क्या कुर्बानी दे जनाब, सड़कों पर टायर साड़े, नारे मारे, लोड शेडिंग और बढ़ाओ, लोड शेडिंग और बढ़ाओ, बंद करें भाई बंद करें, बल्ब ट्यूब में बंद करें, बंद करें भाई बंद करें, बल्ब ट्यूब में बंद करें। हंसा न करो मेरा डांस देख के। ओबामा की सदारत के दौरान सालाना आमदन $1,72,800 है। 2 किताबों की रॉयल्टी मिलती है। किताबों की जी, ये जब से मुशर्रफ साहब ने किताब लिख के पैसे कमाए ना, ये सारे भूए हो गए हुए। उन्होंने तो इन द लाइन ऑफ फायर लिखी थी, इसने इन द लाइन ऑफ लंगर लिखी है। मेरा ख्याल है उसमें लंगर लेने के तरीके बताए गए। ये किताब की नहीं कोई और आमदन होगी, ये बता नहीं रहे खुल के अमरीकी। ये मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि किसी रेडी के ऊपर खड़े होकर ना रात को गोलगप्पों में मोरियां कर करके दे, या फिर वाशिंगटन के किसी चौक में खड़े होकर ना ये कुत्ते के बच्चे बेचता है और देसी कतूरों के कानों को शरेश लगा के झूठी कस्में उठाता है। नो कंसेशन, इट इज अल्सेशन। वो तो एक दफा कतूरे ने बगल में से आंख मार दी, उस पे इसे फैंटी भी पड़ी थी। अगली खबर पढ़ दो वरना ओबामा गया आज बेचारा। परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि काफ लीग के दिए जख्म तादेर याद रहेंगे। दिल की चोटों ने कभी
چین سے سونے نہ دیا، جب چلی سیاسی ہوا کاف نے مجھے بار کیا، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو نیلی ہے، وہ پیلی یلو کلر کو کہتے ہیں، نیلی پیلی۔ ویسے مشرف صاحب یہ پرانے گلے شکوے چھوڑ دیں، اللہ اللہ شروع کرے۔ کیوں اداس پھرتے ہیں لندنوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے ان سیاسی کاموں میں۔ مرغیوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے چینی کسان نے مرغیوں کو مخصوص اینک پہنا دی، تجربہ کامیاب رہا۔ بہت اچھے، یعنی مرغیوں نے لڑنا ہی چھوڑ دیا جی اینک پہن کے؟ کیا ویسے یہ کہیں جنگل میں جا کے اینکیں بیچنی نہ شروع کر دے، شیر کو اینک لگا دے، وہ بیچارہ کتے سے پھینٹی کھا رہا ہو، بھیڑیے اینکیں پہن کے بیچارے کبوں سے ڈھونگے کھا رہے ہو۔ اگر اس نے سانپوں کو اینکیں بیچ دی تو انہوں نے ڈانگ تو نہیں مارنا، کت کتاریاں نکالنی ہیں، کچھ 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 یار تم یہ اینک اپنے گھر میں کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ کیا مطلب ہے یار تمہارا؟ مطلب تمہیں پتا ہے یار اتنا بھی نہیں میں مرا ہوا گھر میں، تم سمجھتے ہو میں ہر وقت پھینٹی کھاتا رہتا ہوں؟ نہیں نہیں ہو گیا چلو گھنٹے ڈیڑھ بعد تم سمجھتے ہو کہ ہر وقت یہی میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔ یار پستولوں کا تو پا جنید ابھی ہم نے رونا رویا کہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور کو لائسنسی ہیں اور کو بغیر لائسنس کے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ایک بالکل سوشل سی بات ہے، یہ جو سڑکوں کے اوپر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہو گئی ہیں اور ٹریفک ہم سے سامنے نہیں جا رہی، اس کا کیا کرنا ہے یار؟ تم ویسے نہ کبھی ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچتا ہوں میں کیا ادھر مجھے میری بات، جب تم سیریس بات کرنے لگو تو مجھے سیریس بات کرنے دیا کرو یار۔ تو تم مجھے یہ نہ کہا کرو کہ ٹھنڈے دل سے سوچو، پہلے میرا دماغ ٹھنڈا ہے اوپر سے دل بھی ٹھنڈا کر دو، تو دعانے کا شربت پی کے سوچا کرو جی۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی ہم اپنی ذاتی زندگیوں پر غور کریں تو ایک عجیب و غریب سی تصویر ابھرتی ہے۔ کبھی یہ دیکھا ہے ہم نے کہ ہمیں کتنی چیزوں کی واقعتاً ضرورت ہے، اور کتنی چیزیں یا کتنے رویے یا رجحانات جو ہیں وہ ہم نے دوسروں کو دیکھتے ہوئے، یعنی دوسرے لفظوں میں سوشل سٹیٹس کی جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، صرف اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے ہم نے اختیار کر لی ہیں چیزیں، یا وہ چیزیں خریدی ہوئی ہیں ہم نے۔ یار یہ بات تو سیدھی سیدھی تم دیکھ سکتے ہو، تم کسی کے گھر میں بھی چلے جاؤ، اس کے گھر سے ہر ہفتے جو چھان ٹکر نکلتا ہے نا 3 بوریاں، اس سے اندازہ لگا لو کہ رزق کا ہم بیڑا گرک کر رہے ہیں، کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ تو باقی چیزیں تو چھوڑو نا۔ یہ جو تم گاڑیوں کی بات کر رہے ہو، ایک وقت تھا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ بھی پورے گھر کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، بلکہ اگر آپ کے ہمسائے میں 2-4 گھروں میں گاڑی نہیں تھی تو وہ بھی ایک گاڑی جو تھی وہ باقیوں کی ضروریات بھی پوری کر دیا کرتی تھی۔ آج یہ کہ ایک ایک گیراج میں جو ہے وہ 5-5 6-6 گاڑیاں، اور آپ بہت فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہو کہ ایک گاڑی جو ہے وہ صاحب کو دفتر چھوڑنے کے لیے جاتی ہے، ایک گاڑی جو ہے وہ بیگم صاحبہ کو جم میں چھوڑنے کے لیے رکھی ہوئی ہے ہم نے، اور ایک گاڑی چھوٹے بیٹے کے لیے، ایک بڑی بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتی ہے۔ What the hell، کیا مذاق کر رہے ہو قوم کے ساتھ؟ چلیں چھوڑیں، آپ تو افورڈ کر سکتے ہو 6-6 گاڑیاں، کیا آپ کی سڑکیں یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ ایک ایک گھر میں 6-6 گاڑیاں رکھی جائیں؟ یار تم میں بات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ ایک بڑا تگڑا بندہ ہے، میں نے اس کا نام نہیں لینا چکے تو میں پتا ہے یہ یار بزدل آدمی ہے۔ میں نے اس بندے کو ایک دفعہ نا جی BMW پہ دیکھا، میں نے کہا یار بڑی کمال گڈی رکھی ہوئی ہے اس نے، واہ 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 واہ۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا وہ کرولا پہ پھر رہا تھا، میں نے اس کا ایک ملائم تھا، اس سے پوچھا، میں نے کہا یار صاحب غریب ہو گیا؟ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا ایک دن تو BMW پہ پھر رہے تھے، آج کرولا پہ پھر رہے تھے۔ کہنا بھائی جی BMW یہ مہنگی گاڑی ہے، صاحب کا جدھر دفتر ہے ادھر ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں کرولا پہ، اور BMW انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ گاف کھیلنے کے لیے، جب جاتے ہیں نا تو ادھر سڑکیں کھلی ہیں، پھر اس پہ گاف کھیل لیں۔ توبہ، کتنا دکھاوا آ گیا ہم لوگوں میں۔ آگے تو سنو اللہ لوگ کے، کہتا ہے گاڑیاں تو 3 ہیں جناب، میں کہتا تیسری کس لیے رکھی ہوتی ہے؟ کہتا بھائی جی کسی وقت نہیں بھی جانا ہوتا۔ اچھا، اب یہ جو سوشل سٹیٹس کی دوڑ ہے یہ بڑوں کی حد سے نکل کر چھوٹوں میں داخل ہو گئی ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ خاص طور پہ یہ جو موبائل فونز ہیں، کمپیوٹر ایسیسریز ہیں، اس میں آ کے وہ صرف اس لیے کہ نہیں میرے دوست کے پاس ہے اس سے وہ امیر لگتا ہے،
میرا فلاں دوست ہے, فلاں کے پاس فلاں اس میں فلاں چیز اس کو اویلیبل ہے. حالانکہ ہمارے جو بچوں کے پاس موبائل اور کمپیوٹرز ہیں اس میں سے 60 to 70% اس طرح کی چیزیں ہیں جو انہوں نے کبھی استعمال نہیں کی ہوتی. یار تم 60 سے 70% کی بات کر رہے ہو, میرے پاس کمپیوٹر ہے, میں نے کبھی 100% نہیں استعمال کیا. عزیزی صاحب تو پھر رکھا کیوں ہے؟ اس کے اوپر میں نے اپنی جوانی کی تصویر رکھی ہوئی ہے. یہ وہی تصویر ہے جس کے بارے میں بھابھی کہتی ہے کہ جوانی کی نہیں چوانی کی تصویر رہ گئی. یار گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے, ہمیں تصویروں تک نہ جایا کرو. اچھا, ایک اور سٹیٹس کا معاملہ بن گیا یہ جو برانڈڈ چیزوں کا استعمال, خاص طور پر خواتین تو بری طرح اس کی لپیٹ میں, بلکہ اس کا معیار کچھ بھی نہ ہو, صرف یہ ہے کہ برانڈڈ چیز ہے. یقیناً برانڈڈ چیزیں بعض بہت اچھی ہوتی ہوں گی, لیکن ہمارے ہاں جو اس کا جو کریز ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ سوشل سٹیٹس کا معاملہ ہے. بے شک اس سے 10 گنا مہنگی ہے, میں نے وہی چیز لینی ہے, اور یہی چیز اب خواتین سے ہٹ کر بچوں میں آتی جا رہی ہے. بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ہمارے ادھر کے جوتے جو چمڑے کا کوئی بھی سامان, اتنے اچھے جوتے بنتے ہیں جنہیں انگلش میں شوز کہتے ہیں. جوتوں کو انگلش میں شوز کہتے ہیں؟ یس. کیا کیا اب تم لوگوں کو میں سمجھاؤں, مگر لوگ وہ امپورٹڈ جو برانڈڈ شوز پہنے ہوئے, اور اللہ جانتا وہ شوز دیکھ کے ہاتھا نکل جاتا ہے میرا. بڑے شاہی قلعے کے دیوے جیسے وہ بوٹ ہوتے ہیں, پیچھے چوڑے سے اور آگے سے قدم کر کے. پتہ ان کی قیمت کیا ہے؟ کیا؟ 20 ہزار سے لے کر 70 ہزار تک کا ایک جوڑا ہے. 20 سے 70 ہزار روپے تک جوتے پڑتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہمارے بچپن میں مفت پڑ جاتے تھے. تایا آگے سے ٹکر گیا, اس سے مفت پڑ گئے ہیں. چاچا آیا, اس نے مفت مار دیے ہیں. ابا جی آئے, ان سے مفت پڑ گئے ہیں. دیکھو یار 20 ہزار سے جوتا پڑ رہا. اور میں تمہیں سچی بات بتاؤں, ہمارے معاشرے میں یہ جو سوشل سٹیٹس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا, جب میں اس کو اینالائز کرتا ہوں بالکل غیر جانبدار ہو کے, تو میں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر کا ایک احساس کمتری ہے جس کو ہم دور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مطلب وہ چاہے تعلیم کے معاملے میں ہو یا آپ کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو ہے جو دبا رہ گیا, آپ صرف اس کو اوور کم کرنے کے لیے, اپنی اس کمی کو باقیوں کے سامنے پورا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یار کئی لوگ پینٹ کوٹ پہن کے بڑی پھڑے مار رہے ہوتے ہیں, برانڈڈ ہے جی, یہ جناب یہ خرمانی کا ہے, یہ لوچی کا ہے. میں نے کہا لوچی کا پینٹ کوٹ لے لیا, دل کرے کھٹا نکل آئے. پہلے تو اس طرح کی باتیں ہی نہیں تھی ہوتی. پہلے تو کسی کے گھر جاتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ بھائی جی یہ دیکھیں پین, یہ مجھے ابا جی نے اچھا لکھنے پہ دیا تھا. بالکل. کوئی کہتا تھا جی ہمارے گھر باقاعدہ کتابوں کی لائبریری ہے. کوئی کہتا تھا جی میرے ابا جی کو پورا اقبال یاد ہے. کوئی کہتا تھا جناب میرے والد صاحب نے شیخ سعدی سارا پڑھا ہوا ہے. کوئی ان سے پوچھے بات فوراً بتاتے ہیں. کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو ملواتے تھے, چلو بیٹے شاباش, کھانا کھانے کی دعا سناؤ, چلو میرا بیٹا جلدی سے صبح اٹھنے کی دعا سناؤ. اب کسی کے گھر جائے وہ کہتے بیٹے وہ جو آئی پیڈ میں نے تمہیں لے کے دیا تھا وہ لا کے دکھاؤ انکل کو. بالکل بڑا تیز ہے یہ, تو اس سے بھی زیادہ تیز ہے. چلو بیٹا منی بدنام ہوئی سناؤ بیٹا سناؤ, اور وہ سنانا شروع ہو جائے منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. میں نے کہا بیٹا تم کیوں اسی عمر میں منی کا وقت اپنے یین میں لا رہے ہو, دبا کرو اس کو, بدنام ہو گئی ہے تو تم تو بچو, تم کیوں بدنام ہو رہے ہو. باقی ہم نے اپنی لائف میں پرائرٹیز چینج کر دی ہیں. یس دس از ویری فنڈامنٹل گریجویشن. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ کیا تک تھی یہ بات یار کرنے یہ کی؟ فنڈامنٹل میرے منہ میں کیوں پھنسا ہوا ہے. میں جب انگریزی بولنی چاہ رہا ہوتا ہوں منہ سے فنڈامنٹل ہی نکلتا ہے. یار پا جنید ایک ذرا درخواست لکھانی ہے, وہ تو ذرا خوبصورت سی کر کے لکھ دو. اس سے مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا ذرا لہجہ نوٹ کیا کرو. یار پہلے بھی میں تمہاری عزت ہی کرتا ہوں, ایسی تو پتہ ہے کوئی جو بات. تم میری عزت کرتے ہو پورے پاکستان کو پتہ ہے. یار حد ہو گیا تمہارے والی. مجھے تو یار بار سڑکوں پہ لوگ غلامے دیتے ہیں کہ یار تمہیں پا جنید اتنا ڈانٹتا ہے اور تم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو. میں نے پھر ان کو بتایا کہ نہیں عزت کرتا ہے میری, وہ بھی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں دانشور اس طرح کے ہی ہوتے ہیں روب روب والے. تو وہ میں ایک درخواست لکھانا چاہتا تھا, لکھ تو میں خود بھی لیتا ہی ہوں. ذرا میری جو انگریزی ہے وہ ذرا ایڈوانس ہی ہے, وہ گھٹ لوگ سمجھتے ہیں. تم لوگ ذرا پرانے پڑھے لکھے ہو, اپنا ہنسا نہ کرو. یہ جو نئی انگریزی آئی ہے وہ بدل گئی ہوئی ہے. یس کی جگہ یا,
یار درخواست لکھ دو یار، ہمیں مذاق نہ بنایا کرو کیا تمہاری۔ پرابلم ہے، کیا درخواست لکھنی ہے؟ یار وہ اصل میں تمہیں پتہ ہی ہے کہ محلے میں معزز آدمی اب یہ ہے تو کیا کریں لوگ، وہ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے آئیں کہ یہ صاحب آپ موجے آدمی ہیں اور میں تمہاری پر جائی کہ کہوں کہ مہمان آئے ہیں چائے بنا دو اور وہ نہ بنائے اور میری بےزتی ہو جائے، میں خود ہی ایک سٹیپ لینا چاہ رہا ہوں۔ یار ہمارے جو محلے کی گلی ہے نا، سڑک وہ بالکل ٹوٹ پج گئی ہے، ابھی سال پہلے بنی تھی، میں حیران وہ ایسے ٹوٹ گئی ہے جیسے کاپڑی ہاتھ سے چھوٹ کے ٹوٹ جاتا، اس طرح ٹوٹ گئی ہوئی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ایم این اے کو درخواست دوں کہ بھائی جی یہ ہماری سڑک بنوائے۔ ایم این او کو کیوں اپلیکیشن دینی ہے تم نے؟ تو کسی مستری کو دینی پڑے گی، متعلقہ محکمے کو دو۔ یار ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی ایم این اے ایم پی اے سڑکیں بناتے ہیں، ان کا کام ہے، ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے ہوئے۔ اس لیے ووٹ دیے تھے کہ وہ سڑکیں بنوائیں؟ لو جی اب یہ لوکل رستو کو نئی بات بتائے۔ نہیں، اس لیے ووٹ دیے تھے کہ وہ سڑکیں نالیاں بنوائیں، گٹر اور کس بنوائیں۔ لیے ووٹ دیے تھے کہ آگے یہ رکنگی پکڑ کے کمر پہ خارج کر دیں؟ اس لیے دیے تھے ووٹ تم نے کہ وہ قانون سازی کرے۔ چلو اچھا جی، قانون سازی اس نے کر لی تو پھر سڑک سازی کون کرے گا جی؟ سڑک سازی متعلقہ محکمے کریں گے۔ جن لوگوں کو تم نے ووٹ دیے ان کا کام یہ ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کرے کہ سڑک سازی کے لیے تم لوگوں کو مارے مارے پھرنا نہ پڑے۔ بہت اچھے، یعنی کہ بہت ہی اچھے بھائی۔ اس محکمے کا متعلقہ افسر جو ہیں وہ آگے ایک جادو کا گلوب رکھ کے بیٹھ جائے، اس کو کما کما کے دیکھا کرے، او ناظم آباد کا گٹر بند ہوا ہو، کیا بات ہے؟ او ہو یار یہ دیکھو، یہ بلال گنج کی تو سڑکیں بالکل ٹوٹ گئی ہوئی ہیں۔ توبہ تو یہ کام تمہارا خیال ہے کہ ایم این اے اور ایم پی ایس کا ہے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ کون سی نالی ٹوٹ گئی ہے، کون سا گٹر بند ہو گیا؟ ظاہر ہے وہ علاقے کے ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں، ادھر سے وہ ووٹ لینے جب آتے ہیں تو اس وقت نہیں وہ گلیوں میں پیدل پھرتے۔ اور یار ہمارے ہاں کرپشن کی سب سے بڑی جو ہے جڑ وہ یہی ہے، یہی مصیبت ہے کہ آپ لوگوں نے ایم این اے ایم پی اوز کو ان کاموں پہ لگا دیا ہے، کن کاموں میں؟ یہ گلیاں اور سڑکیں بنانے پر۔ اس میں کیا کرپشن ہے جی؟ کیا برائی کی جا رہی ہے تو مجھے میں تو بتاؤ۔ صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کو ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں نہیں ملنے چاہیے۔ اچھا پھر اس طرح کیا کرے کہ پیسے پکڑ کے جا کے سڑک کی جیب میں ڈال دیں گے، سڑک بیٹی یہ تمہاری پاکٹ منی ہے، سارا سال اب تم نے خود ہی ٹھیک ہونا ہے میرا بیٹا، بس ٹھیک ہو جاؤ، دیکھ لو ٹھیک ہو جاؤ۔ میری بات سنو یار، ان کاموں کے لیے متعلقہ محکمے موجود ہیں، لوکل باڈیز کے ادارے موجود ہیں، ایم این اے ایم پی ایس کا کام سڑکیں بنوانا نہیں ہے۔ وہ یار اس میں حرجی کیا ہے؟ تم نئی قانون لے آئے ہو۔ او بھائی بہت زیادہ حرج ہے یار، کرپشن کا میں نے بتایا کرپشن کی جڑ ہے یار، یہ جن ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ عوام سے زیادہ ان کی اپنی جیب کی فکر ہوتی ہے۔ میرا جہاں پہ پلازا ہے، میرا جہاں پہ گھر ہے، یا جہاں پر میرے زیادہ ووٹرز رہتے ہیں، میرے حمایت یہ کرنے والے ووٹرز رہتے ہیں، وہاں پر وہ اسکیمیں اناؤنس کرتے ہیں، جہاں پر ان کے مخالفت ہوتی ہے جن علاقوں میں، اس طرف وہ دیکھتے تک نہیں ہیں۔ تو اس میں کیا حرجہ کرے کہ بندے کو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں وہ ان کا خیال اگر کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے وہ کس جرم کی سزا بھگتے؟ سزا نہ بھگتے، وہ عقل کریں اور اگلے سال اسے ہی ووٹ دیں شاباش، تاکہ وہ مزید کرپشن کرے۔ کرپشن اس میں کیا ہے یار؟ او یار بے شمار کرپشن ہے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو عزیزوں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں ان تعمیراتی کاموں کے۔ نہیں تو جو بندہ بیچارہ الیکشن میں 3-4 مہینے نعرے مار مار کے اپنا بایو ٹھلا کرا لیتا ہے، اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ ٹھیکہ لے لے۔ شاباش، جو لوگ الیکشن میں اس کی حمایت کرتے ہیں ان کو اس انداز میں سرکاری خزانے سے نوازا جائے۔ تو یار اور کس طرح نوائیے اس کو؟ کوئی گھنڈا لچا لیتے چیڑی بنا کے لاؤ بھائی تم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس نے نوازنا ہے؟ یار ایک بندہ اس کے کام آیا ہوا ہے اور اگر وہ اس کے کام آ گیا تو اس میں حرجی کیا ہے؟ انہی سے کام کروانا چاہیے جو علاقے میں رہتے ہیں۔ ایم این اے ایم پی ایس اس علاقے میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کون سی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کون سا گٹر بند ہے، کس نے کیسے کیا کرنا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے بس کہ کرپشن نہ ہو۔ یار ان ایم این اے ایم پی ایس کا وہاں پہ رہنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کا وہاں پر رہنا ہی اس بات کی یہ ڈیسائسو فیکٹر بن جاتا ہے کہ کہاں پر میں نے کام کروانا ہے اور کہاں پر نہیں کروانا ہے، یعنی ان کی ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر بن جاتا ہے ان کے لیے۔ یار جن محکموں اور افسروں کی تم بات کر رہے ہو وہ بنایا کرے، وہ ادھر آتا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے کیسے پتا چل جائے گا یار ادھر کچی اور پمپانی یار میں میری بات سڑکیں ٹوٹی سمجھنے ہوئی۔ کی کوشش کرو کہ جن لوگوں کو تم ووٹ دیتے ہو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے افسر، ان کے جو متعلقہ افسران ہیں وہ موقع پر پہنچے، اور پھر منتخب جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں ان کا یہ کام ہے۔ جب افسر گلی میں آئے گا تو ماڑا بندہ تو اس کے آگے بول ہی نہیں سکے گا۔ ایم این اے ایم پی اے کو تو ووٹ دیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی فرینکنس بھی ہوتی ہے۔
بندہ جا کے کہہ دیتا کہ چوری صاحب نے دن بعد آئے خدا کا واسطہ ہے 1.5 سال بعد منہ دکھایا جناب ووٹ لے گیا. افسر کے سامنے کیوں نہیں بول سکتے؟ یار افسر انگریزی بولتے ہیں, میرا مطلب ہے کہ اس کے سامنے بندہ نہیں بات کرتا. سیانے کہہ گئے ہوئے ہیں کہ افسر کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچو. اور ویسے بھی ایم این اے ایم پی اے کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا کام نہ کیا, ان کا گٹر ٹھیک نہ کرایا, ان کی سڑک ٹھیک نہ کرائی, تو اگلے سال انہوں نے ووٹ نہیں دینا. یہ بدید آدمی ہے. پھر وہی بات, افسر کو کس نے پوچھنا ہے؟ اس کا زیادہ سے زیادہ تبادلہ ہو جائے گا, وہ جا کے کسی اور شہر میں اسی طرح گڈی شڈی تنہا تو لے کے پھرتا رہے گا. صرف تو میں کرنے کے لیے فضول قسم کے دلائل دے رہے ہو, حالانکہ پڑھے لکھے لوگوں میں بالکل یہ ایک سوچی سمجھی اوپینین ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو ترقیاتی فنڈز نہیں ملنے چاہیے, وہ کرپشن کی بنیاد ہے. یار یہ ہر تو میں مجھے آرام سے کہہ دیتا کہ تم فضول قسم کے دلائل دے رہے ہو. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار. اس وقت میرا سارا محلہ ناراض ہوگا کہ یہ اس دفعہ بھی تم بیچتی ہو کیا گئے. تمہیں کہا تھا درخواست دو, تم دلائل دینے شروع ہو گئے. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار ایک آدھا ہفتہ مجھے معاف بھی کر دیا کرو, یہ بھی میری بنا دیا کرو یار. میں نے واپس جا کے محلے داروں کے متھے لگنا ہوتا ہے. تشریف رکھیں بلوان جی, تشریف رکھیں. صدیق دیکھا بالا پہلوان. جی صدیق دیکھا بالا پہلوان صاحب, یہ فرمائیے یہ جو کراچی میں رستم پاکستان دنگل ہوا ہے ابھی, یہ کیسا لگا آپ کو؟ کیا بتاؤ جلاتے پہلوان, 3-4 دن رویا ہوں. روئے؟ ہاں. کیوں؟ یاد بڑی آئی ہے. ہائے کیا دنگل ہوتے تھے. اب تو کرکٹ ہی ہونچ کے لے گیا سارا کچھ. ہائے اب تو جیری گراؤنڈ دیکھو, بلے بیٹ گیند وکٹے, وہ لگوٹے میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. ہائے 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 ہائے, دنگل ہوتا تھا اسٹیڈیم فل, وہ سریاں ہی سریاں, پاوے ہی پاوے. اب تو سری پاوے صرف پتیلے میں ہی نظر آتے. دنگل دیکھنے آتا ہی کوئی نہیں. یہ دیکھو تم, رستم پاکستان کا دنگل ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لوگ نیری کرکٹ کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ دنگل دیکھنے آتا ہی کوئی نہیں. ایسا مجمع ہوتا تھا, پتا چلتا تھا رستم پاکستان کا دنگل ہو رہا ہے. اب دیکھو تم, رستم پاکستان کا دنگل, وہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں. اب تو لگتا ہے دنگل نہیں ہو رہا, کوئی سکوٹر گڈی میں جاوت جائے, لڑائی ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہونی ہے, رواج ہی ہو گیا ہے, لوگوں میں شوق ہی ختم ہو گیا ہے. نہ عوام دھیان کر رہی ہے, نہ گورنمنٹ. وہ گورنمنٹ کے اپنے دنگل ہی نہیں ختم ہوتے, وہ اس دنگل کی طرف گیا دھیان دے. پہلوان جی پہلوان بھی تو اب پہلے والے نہیں رہے نا. وہ پہلوان کیا ہوا, ایک لت والے آنے شروع ہو گئے, یادیں بازوؤں والے آ گئے پہلوان. وہ پہلوان وہی ہے, وہ ان سے پیار تو کرو, ہلاشیری تو دو. لوگ کیا دھیان دیں, وہ کرنا کیا ہے, اب آپ نے اپنی ثقافت سے پیار کرے, پہلوانی سے پیار کرے, صحت قائم کرے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہر ہوٹل پہ, ہر دودھی والی ہٹی پہ, ہر چالے کھوکے پہ پہلوانوں کے کیلنڈر لگے ہوتے تھے. ہائے 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 کیا رونق ہوتی تھی, کیا شب شبا ہوتا تھا دکانوں کا. لوگ اپنی ثقافت سے پیار کرتے تھے. اب تو جس دکان پہ دیکھو, ایک طرف بپاشا باسو کی تصویر لگی ہوئی ہے, دوسری طرف بپاشا تازو کی تصویر لگی ہوئی ہے. وہ پہلوانوں کے کیلنڈر ہی سجے کبے ہو گئے. کیا دور ہوتا تھا, پہلوان کا کیلنڈر لگا ہوتا تھا, دکاندار دودھ ہی سجے کبے کر لیتا تھا, کہیں کیلنڈر سے نکل کے پلوان ہی نہ پی جائے. پہلوان بھی کیا ہوتے تھے,
15 20 کلو دودھ کی دیگ لگا جاتے تھے. کیا لسیاں بنتی تھی یار. 3-4 کلو دہی کجے میں ڈالنا, اس میں 10-12 پیرے پھینکنے اور مدانی رکھ کے اس قسم کا رڑکا لگانا. دھنگ دھنگ یا کاک دھنگ دھنگ یا کاک ٹان ٹان ٹانا ٹان ٹان. اوپر اتنی موٹی بلائی, نہ دہی رہے نہ دودھ رہے نہ پلوار رہے. کیا خوراک ہوتی تھی, کیا خوراک ہوتی تھی. وہ کانوں کو ہاتھ لگا جلیتے پہلوان. ہائے تمہیں خوراک سناؤں, تمہیں سن کے پسینہ آ جائے. ہائے ہمارے والد صاحب بتاتے تھے ہماری دادی کے گھر ہائے 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 اتنی بڑی تو روٹی پکتی تھی. اتنی بھاری روٹی ہمارا چھوٹا چاچا روٹی کے نیچے آ گئی فوت ہوا. وہ اتنی تو سالن میں بوٹی ڈالتے تھے, اتنی تھوڑی چھوٹی کر لو یار. بہت اچھے ہیں اس وقت اینکر کم اور کسائی زیادہ لگے. وہ اتنی بوٹی. ایک دفعہ دادا جی نے بوٹی چوب کے پرے پھینکی ہے, ان کی شگرد کے پرپری میں لگی ہے. شگرد تھے پہ مار گیا ہے. جس دن دال چول پکتے تھے پلیٹوں کا تکلف نہیں تھا ہوتا. وہ کھرے میں چول پھینکے, اوپر بالٹی سے دال ڈالی, سارے پہلوان کھرے کے ارد گرد ہو جاتے تھے. ایک دفعہ دادے اوروں کے ایک پٹھے نے بوٹی کی جگہ صابن کھا لیا, وہ بھی تھے پہ مر گیا. کیا بتاؤں تمہیں, اس دور میں تو مرتے ہی خوراک کے ہتھوں تھے. ہائے خوراک پوچھ لی ہے. ہائے 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 6-8 ان بانگے چونچوں کی تو یخنی پی جاتے. ان بانگے چوزے کیا ہوتا ہے. ان بانگے چوزے پٹھے چوزے. اور کلو باداموں کی تو شردائی کوٹ کے پی جاتے تھے. سالم بکرا ایک پلوان کے منہ پہ کرا دیتے تھے, لے بھائی تو جان اور بکرا جانے. اور اب وہ بندہ پلوانی کیا کرے, وہ جتنے کا بکرا آتا ہے اتنے کا نواز سکوٹر آ جاتا ہے. وہ بندہ پوچھے وہ تو لیٹر میں 70 کلومیٹر کرتا ہے اور یہ نیرا بیب ہے. اچھا پہلوان جی, آپ کے بچے بھی پہلوانی کا شوق رکھتے ہیں شوق پہلوانی کا, مگر ان کو کھلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے. وہ مستقبل ہی کوئی نہیں ہے. اور رستے میں پاکستان سے زیادہ تو دنگل پہ ٹول بجانے والا پیسے کما لیتا ہے. اپنے پلے سے جائیدادیں بیچ کے پلوان تیار کی ہے, مگر ہے ہی کک نہیں, اگے لے رہا ہے. گورنمنٹ کو کرکٹروں کی پری ہوئی ہے, وہ پلوانی کی طرف کو تیار ہی نہیں دے رہا. تو پہلوان جی گورنمنٹ کیا کرے, وہ پہلوانی کی طرف توجہ کرے. میں کب کہہ رہا ہوں وزیر اعظم سورے لگوٹا بال کے ڈانڈ لگایا کرے, یا زرداری تیل بال کے بیٹھ کے لگائے, یا شباز شریف جوتی لا کے کارے میں بول سب کشتی بن جائے. وہ پیار کرے پہلوانی سے, یہ ہمارے بزرگوں کا تحفہ ہے. یہ تو ہے. اور یہ کرکٹری ہار کے بھی آتے ہیں تو کروڑوں روپیہ ان کو دے دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ اور کرکٹری رلے ہوئے ہیں, وہ آپس میں پلاٹ بانٹتے جا رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. پہلوان کروڑوں روپیے لگا کے پنڈا تیار کرتا ہے, ملک کا نام بلاتا ہے, وہ ملک کا منہ متھا بناتا ہے, اس کو لفٹنگ کوئی نہیں. آئے جو حکمران بھی آتا ہے, کو کرکٹ پکڑ لیتا ہے, کو واجہ پکڑ لیتا ہے, کو کوڑوں کے آلے دوالے ہو جاتا ہے. وہ منہ ان سب کے پہلوانوں والے ہیں, وہی پینٹ کوٹ ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے فن پہلوانی کی زبوں علی. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.